جب اخبارات اور رسائل اتنے زیادہ نہیں تھے تو جو بھی نیا لڑکا یا لڑکی صحافت کے پیشے میں قدم رکھتا اسے بہت سے تجربہ کار صحافیوں کی تربیتی معاونت میسر ہو جاتی۔ اس ماحول میں نوزائیدہ صحافی کو خبر کی زبان، تبصراتی ٹیکنیک اور رپورٹنگ کے بنیادی آداب جیسے گر سیکھنے کا موقع ملتا، اور ایک آدھ برس کی پیشہ ورانہ گھسائی کے بعد وہ دشت صحافت میں اڑنے کے قابل ہو جاتا۔ لیکن پھر صحافت میڈیا کہلانے لگی اور میڈیا الیکٹرانک ہو گیا۔ ہر تیرے میرے کو پس منظر اور تجربہ دیکھے بغیر چینل کا لائسنس ملنے لگا تو صحافت کی بستی میں ہڑبونگ مچنا لازمی تھا۔ نووارد اہل سرمایہ کو اپنی سرمایہ کاری پہ فوری منافع چاہیے تھا۔ فوری منافع اشتہارات سے جڑا تھا۔ اشتہارات کمانے کا دار و مدار اس پہ تھا کہ کس چینل کو کتنے لوگ دیکھتے یا سنتے ہیں۔ چنانچہ تربیت یافتہ صحافیوں کو رجھانے کی لپا ڈکی شروع ہو گئی، مگر صحافیوں کی تربیت یافتہ قسم چونکہ کمیاب تھی اور چینلز کی بھوک کہیں زیادہ، لہٰذا منڈی میں سے ہر طرح کا مال اٹھایا جانے لگا، اور وہ بھی اچھے پیسوں پہ۔ یہاں تلک بھی ٹھیک تھا۔ جنگ کا اصول ہے کہ جب باقاعدہ فوج کم پڑنے لگتی ہے تو پھر ہر وہ شخص جو بظاہر صحت مند دکھائی دے اسے 2-3 ہفتے کی تربیت دے کے بندوق تھما محاذ جنگ پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ چینلوں میں بھی یہی جنگی فارمولہ استعمال ہونے لگا، اور جو جاذب نگاہ چہرہ، جو چرب زبان، جو دبنگ شخصیت کا مالک، جو چلتا پرزا جوڑ توڑیا، جو زیادہ چیخنے والا دستیاب ہوا، اسے ایک مختصر تعارفی تربیت سے مسلح کر کے کیمرے کے آگے بٹھایا گیا، کیمرے کے پیچھے کھڑا کیا گیا، یا پھر خبر کے تعاقب میں مائکروفون کی تلوار تھما کے روانہ کر دیا گیا۔ خبر لاؤ، بھلے کسی کے گھر میں کودو، کسی کے دفتر میں بغیر اپائنٹمنٹ گھسو، ہوٹل کے کمروں کے دروازے توڑو، خبر نہیں تو ایجاد کرو، اصل کردار نہ ملے تو ایکٹر استعمال کرو، کرین پہ جھول جاؤ، یا دھماکے کی جگہ اہم ثبوت بچانے کے لیے لگائی حفاظتی پٹی پھاند جاؤ، ملبے میں پھنسے زخمی سے پوچھو اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، ریپ وکٹم کو جھما جھم اسٹوڈیو میں لاؤ اور اس کی راہ میں ماتم بچھائے چلے جاؤ۔ میت کے سامنے کھڑے ہو کے بیپر دینا بھی جائز ہے، اور خالی قبر میں لیٹ کے لائیو رپورٹنگ بھی حلال۔ کچھ بھی کرو مگر خبر لاؤ، اچھوتی، ایکسکلوسیو، سنسنی خیز، دھماکے دار خبر۔ تمہاری تنخواہ چینل کی ریٹنگ سے جڑی ہے، نو ریٹنگ نو سیلری۔ جھوٹ سچ طے کرنے یا خبر کے سب کرداروں سے رابطے کا وقت نہیں، سٹوری لکھنے اور ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں، بس فوراً کسی بھی قیمت پہ بریکنگ نیوز پیدا کرو، تصدیق و تصحیح و تردید بعد میں ہوتی رہے گی۔ چنانچہ بھارت ہو کے پاکستان، صحافت انفوٹینمنٹ سے گزر کر دیکھتے ہی دیکھتے کمیلے میں بدل گئی۔ جانور لاؤ، لٹاؤ، چھری پھیرو، گوشت بیچو۔ افرادی قوت کی تربیت پہ زیرو سرمایہ کاری کیے بغیر زیادہ سے زیادہ مال، اثر و رسوخ اور دبدبہ کیسے پیدا کیا جائے، یہ ہے نیا آئین صحافت۔ چنانچہ رپورٹر اب وہ گو رکشک بن چکا ہے جو ہر ٹرک روک روک کے دیکھتا ہے کہ کہیں گو ماتا تو اسمگل نہیں ہو رہی۔ ٹی وی چینل اور پیلے ایوننگر میں کون زیادہ زرد ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اور اس ماحول میں کسی ایک دن جب ایک خاتون چینل رپورٹر کو ایک باوردی سنتری تھپڑ مار دیتا ہے تو آزادی صحافت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور عورت پہ ہاتھ کیوں اٹھایا کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ اگلے مورچے پہ لڑتی کوئی خاتون سارجنٹ دشمن کی گولی سے زخمی ہو گئی ہو اور یہ شور مچ گیا ہو کہ یہ کیسا بزدل دشمن ہے جو عورت پہ گولی چلاتا ہے؟ جب صحافت ایک سرجیکل سٹرائک میں، قلم خنجر میں، مائکروفون بندوق میں، کیمرہ مشین گن میں اور رپورٹر کمانڈو میں بدل جائے تو پھر رپورٹر عورت ہے یا مرد کیا فرق پڑتا ہے؟ سامنے والے سے بنیادی اخلاقیات کی توقع تب تک جائز ہے جب تک آپ بنیادی پیشہ ورانہ اخلاقیات پہ قائم رہیں۔ بصورت دیگر آپ احتجاج نہیں کر سکتے کہ میں نے تو صرف ایک تھپڑ مارا تھا، سامنے والے نے جواب میں 2 گھوسے کیوں جڑ دیے۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔